نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ہمارا درس یہ چوتھا درس ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ آپس میں متحد رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن پاک کو، دین اسلام کو، تفرق نہیں کرو، آپس میں محبتیں کرو، کیونکہ اللہ کے رضا کے لیے محبت کرنے والے وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، یہ تمام مفہوم حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اب ہم آخر میں ایک اور کہ فرعی اور اجتہادی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے کہ اصول دین و عقائد میں اختلاف جائز نہیں ہے، اور نہ حسد بغض کی وجہ سے باہم اختلافات کرنا جائز ہے۔ البتہ مسائل فرعیہ میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا جائز ہے، اور اس کے اصل یہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے فرمایا بنو قریظہ ہی میں پہنچ کر نماز پڑھنا۔ ایک اللہ کے نبی نے لشکر بھیجا، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، بعض صحابہ نے کہا جب تک ہم بنو قریظہ نہ پہنچیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، اور بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور علیہ السلام کی یہ مراد نہیں تھی، ہم نماز پڑھیں گے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو عقائد و جہاں نے ان میں سے کسی کو ملامت نہیں کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم نے سماعت کیا، جنہوں نے پڑھا بولا تم نے بھی صحیح کہا، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو بھی کہا آپ نے صحیح کیا۔ بعض مسائل میں صحابہ کرام کا اختلاف رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنبی کے لیے تیمم کے، یعنی جس کے اوپر غسل فرض اس کو جنبی کہتے ہیں، وہ تیمم کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل تھے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگانے کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجائز کہتے تھے، اور امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جائز کہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میت پر نوحہ کرنے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی یہ نوحہ کرنے والوں کا گناہ ہے، اس میں میت کو عذاب کیوں ہوگا؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج تمتع کو ناجائز کہتے تھے، اور باقی صحابہ اس کو جائز کہتے تھے۔ ان تمام مذکور اختلافات صحابہ کی مثالیں صحیح بخاری اور دیگر صحیح کتب میں صحیح حدیثوں میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد بعض چیزیں ایک امام کے نزدیک حرام ہیں اور دوسرے امام کے نزدیک حلال ہیں۔ اس امت کے لیے اس عمل میں اور اس اتحاد میں بڑی وسعت پیدا ہوگی۔ مثلا امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک خنزیر کے سوا تمام سمندری جانور حلال ہیں۔ امام شافعی کے بعض اقوال کے مطابق سمندری خنزیر بھی حلال ہے۔ امام مالک نے بعض اقوال میں سمندری خنزیر کے متعلق توقف کیا، یعنی حرام حلال کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور امام احمد کے نزدیک جو جانور صرف پانی میں زندہ رہتے ہوں وہ حلال ہیں سب کے سب، اور انہوں نے سمندری خنزیر کا استثناء نہیں کیا۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں۔ اتفاق سے ساحلی علاقوں اور جزائر مثلا انڈونیشیا، ملیشیا اور مراکش وغیرہ میں رہنے والے امام شافعی اور امام مالک کے پیروکار ہیں، اور ان کے مذہب کے مطابق ان کے پیروکاروں کے لیے سمندری جانور سے غذا حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ کے اکثر مقلدین خشکی کے علاقوں مثلا برصغیر، ترک وسط اور وسط ایشیا کے 9 آزاد ریاستیں میں رہنے والے ہیں، لہذا ان کے لیے سمندری جانوروں کے حرام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ خلاصہ یہ کہ فرعی مسائل میں اختلاف امت کے لیے رحمت اور وسعت کا باعث ہے، اور یہ ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے، بعض میں آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، بعض حدیث میں ہے آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اور بعض میں آپ نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد بھی رفع یدین کیا۔ اسی طرح آپ نے نماز میں آہستہ آمین بھی کہی اور بلند آواز سے بھی، اور ائمہ اربعہ میں سے
ہر امام نے آپ کی کسی نہ کسی حدیث پر عمل کیا، آپ کی کسی نہ کسی سنت پر عمل کیا۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا اور یہ سب ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتے تو آپ کے کیے ہوئے باقی اعمال متروک ہو جاتے۔ اسی اختلاف ائمہ کے سبب آپ کا کوئی عمل متروک نہیں ہوا، نہیں چھوڑا گیا، یعنی سب پر عمل ہوا، اور آپ کا ہر عمل کسی نہ کسی امام کا مذہب بن کر قیامت تک کے مسلمانوں کی عبادت میں محفوظ ہو گیا۔ تو اس اختلاف کی اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس دور میں بڑے فسادی مولوی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف ہم ہی مسلمان ہیں، اور دوسروں کے اختلاف کے حد تک نہیں بلکہ ان کے ممبروں اور دنیا واصل ان کا مقصد فرقہ واریت اور مسلمانوں کو کمزور کرنا، وہ صرف اپنے پیٹ کو بھرنا اور جو فساد پھیلانا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال جو ہم نے اس پر گفتگو کی کہ اللہ فرماتے کہ تفرقہ نہ کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ نمبر 3 ہے، آیت نمبر ہم نے آپ کو بتا دی کہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو ہمیشہ پڑھیں اور یاد رکھیں۔ 103 نمبر آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان علماء کی زبانوں میں برکتیں اور ان کی عمر و علوموں میں برکت عطا فرمائے جو امت کی اچھی سوچ رکھتے ہیں اور اپنے پیٹ، اپنے بنگلے، گاڑیاں اور اپنی دنیا پر توجہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اپنے کلام، پیارے نبی کے فرامین، مجتہدین کرام کے ان فقہی مسائلوں کی سمجھ عطا کی کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اور امت کے درمیان جو ہے وہ اختلاف کے بجائے اتحاد، اتفاق پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی عمروں میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں طاقت دے کہ وہ مزید اس پر کام کریں، اور ایسے کام کریں کہ جس سے پورے انسانیت میں مسلمان جو ہے ایک نیک نامی کا سبب بنے اور بدنامی کا نہ بنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اس دروس کو جو ہمارے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ سکون بنائے کہ ان کے نظریات مضبوط ہوں، اور اختلاف سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اختلاف پیدا کرنا یہ فساد ہے، امت کو کمزور کرنا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی نظریات اہل سنت جماعت کے جو عقائد، نظریات، معمولات ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔